اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اسلام اسلامیہ جماعت پنجم۔ باب دو میں ایمانیات و عبادات ہے۔ حصہ الف میں ہم ایمانیات کا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اس میں نمبر 1 جز ہے آخرت، صفحہ نمبر 12، 13، 14۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے حصہ الف میں ایمانیات، اس میں نمبر 1 جز ہے آخرت، یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ حاصلات تعلم، اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے عقیدہ آخرت کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں گے، عقیدہ آخرت کی اہمیت سے آگاہی حاصل کریں گے، عقیدہ آخرت کے اثرات سے واقفیت حاصل کر سکیں گے، آخرت اور قیامت کے تصور کو سمجھ کر دنیا و آخرت کا باہمی تعلق سمجھ سکیں گے، اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ان کے اندر پیدا ہوگا، جس کے ذریعے وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوں گے، یعنی وہ برے اعمال کو چھوڑ کر نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگائیں گے، یہ سوچ کر کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ہر اعمال کا جواب دینا ہے۔ آخرت کا لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، یعنی آخرت کو ہم کہتے ہیں جو چیز بعد میں آئے۔ آخرت سے مراد ہماری وہ زندگی ہے جو دنیا کے بعد شروع ہوگی۔ آخرت پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، یعنی اگر ہم آخرت پر ایمان رکھیں گے تو یہ ہمارے اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص باقی تمام عقائد پر تو ایمان لے کر آئے لیکن آخرت کے عقیدے کو نہ مانے تو ایسا کرنے سے اس نے تمام عقائد کا انکار کر دیا، یعنی اگر وہ آخرت کو نہیں مانتا تو وہ کسی بھی عقیدے کو نہیں مانتا۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت، یعنی آخرت پر ہمارا پختہ ایمان، اس کی کیا اہمیت ہے۔ عقیدہ آخرت کے مطابق انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا، یعنی آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹتا نہیں ہے، یعنی اس کے جو جسم ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، وہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام ہے جو اس دنیا میں تو انسان کی جب روح نکلتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کا جسم تو مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے نا وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور قیامت تک وہ وہیں رہے گی۔ عالم برزخ موت سے قیامت تک کی زندگی کو کہا جاتا ہے، یعنی موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عالم برزخ۔ پیارے بچوں، پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی جو انسان ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا وہ اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا اور اسے اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ ایسی جگہ میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی اور اس کا نام کیا ہے؟ جنت۔ برے لوگ انتہائی تکلیف دہ جگہ میں رہیں گے۔ یہ کاٹ دینا بیچ میں سے، ایک دو لفظ جو میں نے بولے ہیں۔ اور برے لوگ انتہائی تکلیف دہ جگہ میں رہیں گے جہاں وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے اور اس کا نام کیا ہے؟ جہنم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ ترجمہ، بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار دوزخ میں ہوں گے۔ سورۃ الانفطار۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال۔ اس کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ جس انسان نے ذرا بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو اس کی نیکی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، اور جس نے ذرا بھی برائی کی ہوگی
اس کو اس کی برائی کا عذاب سزا ضرور ملے گی۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور عقیدہ رسالت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے ساتھ عقیدہ آخرت یعنی آخرت پر ایمان لانا، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایمان والوں کی یہ ایک صفت ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی سب سے بڑی یہ خوبی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یعنی مومنوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ مومن وہ لوگ ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے یہ۔ عقیدہ آخرت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم عقیدہ آخرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مومن بندوں سے فرمایا ہے کہ وہ اپنی موت کو اپنے ذہن نشین رکھیں، یعنی موت کو بھولیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے اچھے اعمال کو شرط قرار دیا ہے، یعنی اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط اولین کیا ہے؟ اچھے اعمال۔ دنیا کی زندگی کا ہر عمل آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں کا نیک عمل وہاں کی بھلائی کا سبب ہے اور یہاں کا برا عمل آخرت کی خرابی کا باعث ہے، یعنی اگر ہم دنیا میں نیک کام کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں بھلائی کی صورت میں ملے گا، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو اس کا صلہ یہ ہوگا کہ آخرت ہماری خراب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو فرما بردار بنا دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی نہ کرے بلکہ اپنے نفس کو اپنا فرما بردار بنائے، اپنے نفس کے حکم نہ مانے بلکہ اپنے نفس کو اپنا تابع کر لے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے یعنی آخرت کے لیے ہر وقت تیاری میں رہے۔ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک کسان اپنے کھیت میں جس چیز کا بیج ڈالتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اسی کی فصل کاٹتا ہے، یعنی جب انسان کسی کھیت میں جس چیز کا بیج ڈالے گا اسی کی وہ فصل اس کو ملے گی۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں جس طرح کے اعمال کا بیج ڈالے گا اس کی فصل اگلے جہان میں کاٹے گا۔ اگر اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو آخرت اچھی ہوگی، اور اگر اس دنیا میں برے اعمال کیے ہوں گے تو آخرت بھی خراب ہو جائے گی، یعنی جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے ہمیں قیامت والے دن اسی طرح کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے تیاری کے لیے بنایا ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، یعنی عقیدہ آخرت کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے صبر و تحمل۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی صبر و برداشت کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے نیکی کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور انسان کے دل میں بدی سے نفرت پیدا کرتا ہے، یعنی جب ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہمارے دل میں بدی کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کثرت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی وہ شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں کئی گنا زیادہ ملے گا۔ نمبر 4 ہے جواب دہی کا خوف، یعنی جو شخص عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو اپنے تمام ظاہر اور پوشیدہ اعمال کے بارے میں ظاہر کیے ہوئے جو وہ ظاہری طور پر نظر آتے ہیں، اور پوشیدہ چھپے اعمال جو ہمارے
چھپ کے اعمال ہوتے ہیں جو وہ ہم کسی کے سامنے نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، یعنی ہمیں اپنے اچھے اور برے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ نمبر 5 ہے ہمارا احساس ذمہ داری۔ عقیدہ آخرت انسان میں احساس ذمہ داری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس کا جذبہ جو ہے نا، وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ عقیدہ آخرت سے۔ انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے، یعنی جو ہمارے فرض اعمال ہیں اس میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو اس کی ہمیں سزا بھی ملے گی، اس لیے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ نمبر 6 ہے بہادری کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت پر انسان کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، اور دائمی ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت کی ہے، تو انسان نہ ڈر ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ بہادر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دینے سے بھی نہیں گھبراتا۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، برے کاموں سے بچیں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر اس عمل کے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں کہ اس کی سزا بھی ملے گی اور اس کی جزا بھی ہمیں قیامت کے دن ضرور ملے گی۔